لاہور ہائی کورٹ کے پنجاب میں 90 روز میں الیکشن کرانے کے فیصلے پر الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ اجلاس میں پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات کی تاریخ کے اعلان پر غور کیا جا رہا ہے۔ اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے پنجاب میں 90 روز میں الیکشن کرانے کے فیصلے پر الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس شروع ہو چکا ہے۔ مزید احوال بتائیں گے عاطف بٹ۔ جی عاطف بٹ بتائیے گا، اجلاس کا آغاز ہو گیا ہے اور غور کیا جا رہا ہے۔ جی، پنجاب اسمبلی کے انتخابات سے متعلق جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں اہم اجلاس جو ہے وہ اس وقت شروع ہو چکا ہے۔ اجلاس میں ممبران، سیکٹری الیکشن کمیشن اور قانونی ٹیم جو ہے وہ شریک ہے۔ اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلے کے بعد کا لاہ عمل ہے اس پر مشاورت جاری ہے، اور ایک بار پھر گورنر پنجاب کو پول ڈے کے لیے رابطہ کرنے پر بھی مشاورت کی جائے گی، اور لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے جو حکم دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ وہ پنجاب میں عام انتخابات کی جو پولنگ ڈے ہے اس کا اعلان کرے، اسی حوالے سے اس فیصلے کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد آئندہ کی جو حکمت عملی ہوگی، لاہ عمل ہوگا، وہ الیکشن کمیشن طے کرے گا۔ جی اچھا بتائیے گا، اس اجلاس کے اندر چاروں صوبوں کے ممبران الیکشن کمیشن موجود ہیں؟ جی، چیف الیکشن کمشنر اور چاروں ممبران سمیت سیکٹری الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن کے جو اعلیٰ حکام ہیں، جو قانونی ٹیم ہے، وہ سلیکشن میں شریک ہے اور اجلاس میں شریک ہے، اور اجلاس میں جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کا تفصیلی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ قانونی ٹیم کی جانب سے جو الیکشن کمیشن ہے اس کو بریفنگ دی جا رہی ہے، اور اس کے بعد آئندہ کی جو حکمت عملی ہے وہ طے کی جائے گی۔ جی اچھا یہ بتائیے گا، اجلاس کب تک جاری رہے گا؟ تفصیلی غور و خوض ہوگا، تقریباً 1 سے 2 گھنٹے کے درمیان یہ اجلاس جو ہے وہ محیط رہے گا۔ 11 بجے کا ٹائم تھا، تقریباً 1 بجے تک یہ اجلاس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور آج لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد جو الیکشن کمیشن کی آئندہ کی حکمت عملی ہوگی اس پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ فیصل چودھری صاحب موجود ہیں، پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں لاء کے اوپر بھی۔ فیصل چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ کیا کہیں گے؟ پہلے تو یہ اعتراض آ رہا تھا کہ 90 روز کے الیکشنز کے حوالے سے اعلان نہیں کیا جا رہا، اب اجلاس شروع ہو چکا ہے۔ اجلاس جو ہے وہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا، اور ڈیٹ آنا جو ہے وہ حکم کے مطابق ضروری ہے۔ اجلاس جو ہے اس کا ہونا جو ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ اس اجلاس کا جو آؤٹ کم ہے کیا وہ ہائی کورٹ کی ڈائریکشن کے مطابق ہے۔ اچھا ہیلو جی، یہ بتائیے گا کہ درخواست توہین عدالت کی درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی ہے گورنر اور الیکشن کمیشن کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کے اندر، اگر آج ڈیٹ دے دی جاتی ہے تو اس درخواست کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا اس پہ عمل درآمد ہوگا کچھ؟ یہ اپنا اگر حکم پہ عمل درآمد ہو جاتا ہے پھر تو جو توہین عدالت کی درخواست وہ غیر مؤثر ہو جائے گی، لیکن ابھی تک جو ہے اس پہ عمل درآمد ہو جانا چاہیے تھا۔ جو ادارے ہوں تو اتوار والے دن بھی کرتے ہیں، الیکشن والا معاملہ جو ہے اس میں چھٹی کا کانسیپٹ نہیں ہے، تو امید ہے کہ یہ آج کر لی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کو اور گورنر کو اوپر جو ہائی کورٹ کا حکم ہے وہ تو لازم و ملزوم ہے اس پہ عمل درآمد کرنا، ڈائریکشن ہے، حکم ہے عدالت کا، اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ تو مینوان جو ہے وہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں کیا جائے گا تو پھر اس کی خلاف تعدیبی کارروائی کا آپشن موجود ہے۔ اچھا الیکشن کمیشن اور گورنر پر کیا توہین عدالت عائد ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی؟ اپنا جو الیکشن کمیشن ہے وہ ایک انتظامی ادارہ ہے جس کے ذمہ الیکشن کرانا ہے، ان کو کوئی کانسٹیٹیوشنل کور حاصل نہیں ہے۔ گورنر کو بھی اگر وہ نہیں کارروائی کرتے تو ان عدالت کی کارروائی، عدالت کا حکم جو ہے وہ تو ان کے اوپر لازم و ملزوم ہے، وہ ڈسریگارڈ نہیں کر سکتے۔ اور سر اگر ڈیٹ دی جاتی ہے تو اس پر پی ٹی آئی کا کیا رد عمل ہوگا؟ کیونکہ چیف الیکشن کمشنر تو وہی ہیں جن پر اعتراض کیا جا رہا ہے۔ کل بھی عمران خان صاحب نے تنقید کی ہے کہ نواز شریف کے اشاروں پر کام کیے جا رہے ہیں سکندر سلطان راجہ۔ تو اس کے لیے تو آپ کو ان کے پارٹی سے رجوع کرنا پڑے گا، میں تو آپ کو لیگل بات کو بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے فیصل چودھری صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ عاطف بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عاطف بٹ بتائیے گا، 90 روز میں الیکشنز کرانے کے فیصلے پر الیکشن کمیشن کا اجلاس اس وقت جاری ہے، اجلاس کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے؟ عاطف بٹ سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنے ناظرین کو بتائیں لاہور ہائی کورٹ کے پنجاب میں 90 روز میں الیکشن کرانے کے فیصلے پر الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ اجلاس میں پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان، اس پر غور کیا جائے گا۔ ہائی کورٹ کی جانب سے یہ حکم دیا گیا تھا کہ
90 रोज़ में इलेक्शंस कराने के फैसले पर इलेक्शन कमीशन तारीखों का जल्द से जल्द ऐलान करे और इन 90 रोज़ के अंदर ही इलेक्शंस कराए जाएँ, क्योंकि आईन पाकिस्तान ये कहता है कि जब भी असम्बलियाँ तहलील होती हैं या अपनी मुद्दत पूरी करती हैं तो उस जगह 90 रोज़ पे इलेक्शंस कराना लाजिम है। आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा GNN न्यूज़। आतिफ भट्ट से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी, क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं आतिफ भट्ट, बताइएगा नाज़रीन को। जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम मुशव्वरती इजलास जो है वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन में जारी है। इजलास में जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है पंजाब में आम इंतखाबात की तारीख देने से मुतल्लिक, उस हवाले से उस फैसले का तफसीली जायजा लिया जा रहा है। कानूनी टीम की जानब से जो उस फैसले पर जो है वो ब्रीफिंग दी जा रही है, जिसमें ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि जो इलेक्शन कमीशन जो है वो जल्द अज जल्द इलेक्शन की जो है वो तारीख दे, ताकि 90 रोज के अंदर अंदर जो आईनी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात कराना वो उसको पूरा करे। इस इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत चारों मेंबरान, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और दीगर आला हुकाम जो है वो शरीक है और तफसीली जो लाहौर हाईकोर्ट का फैसला है उसका जायजा लिया जा रहा है और आइंदा इलेक्शन कमीशन की क्या हिकमत अमली होगी वो भी तय की जाएगी। जी, आइंदा इलेक्शन कमीशन की क्या हिकमत अमली होगी, इंतखाबात किस तरह से कराए जाएंगे, कितने रोज़ के अंदर कराए जाएंगे, इस हवाले से सब चीज़ों का तयन किया जा रहा है और उस पर मुशावरत की जा रही है। तमाम मेंबर इलेक्शन कमीशन से, तमाम सूबों के मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस वक्त मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन हेड ऑफिस इस्लामाबाद के अंदर और इलेक्शंस की तारीख के अलावा के हवाले से कि पंजाब असम्बली के इंतखाबात की तारीख का ऐलान कब किया जाए और क्या तारीख देनी चाहिए इलेक्शन के हवाले से, इसका तयन किया जा रहा है, उस पर तजिया किया जा रहा है। आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ भट्ट बताइएगा, मेंबरान के अलावा और जो पार्टियां हैं, सियासी पार्टियां, क्या उनके रिप्रेजेंटेटिव भी इस इजलास में मौजूद हैं? जी, ये इलेक्शन कमीशन का इंटरनल इजलास है और इसमें किसी भी सियासी जमात को मदऊ नहीं किया गया और इलेक्शन कमीशन को जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मौसूल हुआ है उसका जो तफसीली जायजा लिया जा रहा है। और ताहम जो हमारे ज़राए हैं उसके मुताबिक कोई भी इलेक्शन अगर कराना होता है इलेक्शन कमीशन में तो उसके लिए उनको 54 रोज का वक्त दरकार होता है, जिसमें उम्मीदवार के कागजात नामजदगी, कागजात की जांच पड़ताल समेत जो उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात जो अलाट किए जाते हैं और पोलिंग डेज होता है, इस हवाले से 54 दिन का जो वक्त होता है वो इलेक्शन कमीशन को दरकार होता है। कोई भी इलेक्शन अनाउंस करने के बाद उसके ऊपर जो दिन मुकर्रर होते हैं वो 54 दिन होते हैं। हम तक 1 महीना हो गया है जो पंजाब असम्बली को डिसॉल्व हुए। 13 जनवरी को असम्बली जो है वो डिसॉल्व हुई थी। आज 31वां दिन है और 59 डेज जो है वो बाकी हैं और अब इलेक्शन कमीशन जो है वो यही फैसला करेगा कि गवर्नर की जानब से अगर उनको डेट नहीं दी जाती तो इलेक्शन कमीशन खुद भी कोई डेट जो है वो। ठीक है आतिफ भट्ट, अब हमारे साथ ही रहेगा अहमद बिलाल महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सर, क्या कहेंगे, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही के अंदर इजलास होने जा रहा है, 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराने का हुक्म दिया गया है। सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो कह रहे हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको सिक्योरिटी के हवाले से, जो कंसेंसस है वो नहीं हो सका। तो इन तमाम तर हालात के अंदर इलेक्शन कमीशन डेट देता है तो किस तरह के इंतखाबात मुतवक्के हैं? देखिए, मैं आप और आपके सुनने वालों की क्लैरिफिकेशन के लिए बात कहना चाहता हूं कि ये जो अदालत लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था जो जुमे की रात को आया था, ये बुनियादी तौर पे इस बात का फैसला करने के लिए नहीं था कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए या नहीं। वो आइन में लिखा हुआ है, वो 90 दिन में इलेक्शन होने ही होने हैं। उसमें किसी को हुक्म देने की भी जरूरत नहीं है। वो असल में जिन लोगों ने मुकदमा किया था उन्होंने कहा था कि तारीख नहीं दी जा रही, तो तारीख देंगे तो इलेक्शन होंगे। तो तारीख देने के बारे में तजिया था कि कौन तारीख देगा। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नरों को कहा, गवर्नरों ने कहा हमारा काम नहीं है, तो उसके ऊपर मुकदमा था कि अब कौन तारीख देगा। तो अदालत ने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन ये तारीख दे और उसके मुताबिक एक अपना प्रोग्राम जारी करे और उसके लिए वो गवर्नर से मशवरा कर ले। अब गुजारिश ये है कि इलेक्शन कमीशन जो आज अपनी मीटिंग कर रहा है उसमें उसके पास 2 चॉइसेस हैं। एक चॉइस तो ये है कि वो अदालत आलिया के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन के प्रोग्राम का अनाउंस कर दे। गालबन वो आज भी दे सकते हैं ये प्रोग्राम चला जाए।
اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کے خلاف اپیل کریں, انٹرا کورٹ اپیل کر دیں کسی بڑے بینچ کے لیے, ہائی کورٹ میں, لاہور ہائی کورٹ میں, یا سپریم کورٹ میں اپیل کر دیں کہ دیکھیے قانون میں الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے الیکشن کی تاریخ دینا, وہ کام ہے صدر مملکت کا, سیکشن 57 آف الیکشن ایکٹ 2017. تو صدر مملکت کو کہا جائے کہ وہ تاریخ دیں. جب وہ تاریخ دے دیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر الیکشن کمیشن ڈیٹیلڈ پروگرام جاری کرے گا. تو یہ ہمارے لیے قانون سے تجاوز کرنا ہوگا اگر ہم تاریخ بھی خود فکس کریں. یہ بھی پوائنٹ آف ویو لے سکتے ہیں, اور دوسرا پوائنٹ آف ویو جیسے میں نے پہلے کیا لے سکتے ہیں کہ عدالت نے کہہ دیا ہے, اب اس پہ اپیل نہ کریں اور سیدھا اس کی تعمیل کرتے ہوئے پروگرام دے دیں. تو غالباً یہ جو اجلاس چل رہا ہے وہ یہی غور کر رہا ہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج تاریخ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے دی جا سکتی ہے؟ ویسے ان دونوں میں سے ایک چیز تو ہوگی, یا وہ تاریخ دیں گے یا پھر وہ اپیل کا فیصلہ کریں گے کہ ہم اس فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے, کیونکہ یہ قانون کے مطابق نہیں ہے. میری بھی رائے یہی ہے کہ قانون کے مطابق نہیں ہے. تو سر اگر قانون یہ کہتا ہے کہ یہ تاریخ صدر مملکت مقرر کریں گے. اور سر اگر 90 روز کے اندر اندر تاریخ نہیں دی جاتی, چونکہ ہائی کورٹ کی جانب سے پابند کیا گیا ہے کہ 90 روز کے اندر اندر انتخابات ہونے چاہیے, اور تاریخ نہیں دی جاتی, تو کیا توہین عدالت جو ہے اس کی کارروائی ہو سکتی ہے الیکشن کمیشن؟ نہیں, وہ چونکہ ایک اور سیکشن ہے الیکشن ایکٹ کا, سیکشن 58, اس کے مطابق الیکشن کمیشن انتخاب کے پروگرام میں تبدیلی بھی کر سکتا ہے. جیسا کہ انہوں نے 2008 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے موقع پہ جو غیر معمولی حالات پیدا ہوئے تھے, اس موقع پہ انہوں نے اس کو 20 دن کے لیے الیکشن کو مؤخر کر دیا تھا. تو ابھی بھی کر سکتے ہیں, اور اس قانون کے مطابق کچھ فکس نہیں ہے کہ اتنے دن کر سکتے ہیں اتنے دن نہیں کر سکتے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حالات کیا کوئی غیر معمولی ہیں. اس سوال کا جواب دینا پڑے گا کہ ان کو حکومت جو بتا رہی ہے لا اینڈ آرڈر کی اور فوج کی عدم دستیابی کی اور پیسے نہ ہونے کی, کیا وہ واقعی اتنی مضبوط ٹھوس وجوہات ہیں کہ اس کی بنیاد پر وہ الیکشن کو آگے کریں, یا وہ کہہ دیں کہ نہیں آپ کو الیکشن اس کی بنیاد پر الیکشن کو آگے کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ سربراہ پل ڈاٹ احمد بلال صاحب, اب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عاطف بٹ نے بھی ہمیں تفصیلاً آگاہ کیا اس اجلاس سے متعلق. بہت شکریہ آپ دونوں شخص.